ایک دفعہ ایک امریکن صدر جانسن انڈیا آیا غالباً 1960s میں، اور جب وہ انڈیا آیا تو اس کو آگرہ لے کے گیا کہ وہاں پر اس نے تاج محل دیکھنا تھا۔ جب وہ تاج محل کے راستے میں جا رہا تھا تو راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ درخت کے نیچے چارپائی پہ سویا ہوا ہے، لیکن گاڑی اس کی پاس سے گزر گئی۔ جب وہ آگرہ گیا، تاج محل میں اس نے تصویریں وغیرہ دیکھی، بنوائی بھی، اور تاج محل دیکھنے کے بعد جب پھر وہ واپس آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہی آدمی پھر اسی درخت کے نیچے سویا ہوا ہے۔ تو اس نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ ذرا گاڑی روکو، مجھے اس شخص سے ملنا ہے۔ جب اس کے پاس گیا اور اپنے ٹرانسلیٹر کے ذریعے اس نے پوچھا کہ تم کرتے کچھ نہیں ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کچھ کیا کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں کیوں کچھ کروں؟ تو اس نے کہا کہ تم محنت کرو۔ اس نے کہا کہ میں محنت کروں گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا تمہارا گھر بار اپنا ہوگا، وہاں پر جا کے سونا۔ تو اس نے کہا کہ گھر بار اپنا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ محنت کرنے سے تم پیسے کماؤ گے، کوئی کھانا شانا کھاؤ گے، اچھی والی زندگی گزارو گے اور خوش رہو گے۔ تو اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ پھر تم آرام سے زندگی گزارنا اور ریسٹ کرنا، سکون کرنا۔ تو اس نے کہا سکون تو ابھی بھی کر رہا ہوں۔ تو اس سٹوری کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے بھی آج سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سو جانا ہے، لیکن آپ نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک دفعہ یہ ضرور سوچ لیں کہ وہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ کس وجہ سے کر رہا ہوں، اس کے پیچھے مجھے چاہیے کیا۔ اکثر اوقات لوگ پیسے کے پیچھے دوڑ لگا دیتے ہیں اور ساری زندگی ختم کر دیتے ہیں، اور وہی پیسہ جو ہے وہ ان کی ہیلتھ خراب کر دیتا ہے، ان کے رشتے خراب کر دیتا ہے، اور ان کے اندر ایگو اتنی زیادہ بڑھا دیتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لائق نہیں ہوتے اور وہ کس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے۔ ہمارا ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کوئی کام کرنا کیسے ہے، اور اس سے بڑا پرابلم ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ کسی کام سے رکنا کیسے ہے۔ ہر چیز میزان میں ہی اچھی لگتی ہے، جیسے پیاس نہ کم نہ زیادہ، اسی طرح کھانا نہ کم نہ زیادہ، اسی طرح پیسہ نہ کم نہ زیادہ۔ ہر چیز آپ میانہ روی میں رکھیں گے تو پھر ہی آپ اچھی والی زندگی جی پائیں۔ ہماری کامیاب زندگی وہ ہے کہ جس زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کر سکیں، اور سیکنڈلی کہ وہ بندہ کامیاب زندگی گزار رہا ہے جو اپنے رشتے اچھی طرح سے گزار پا رہا ہے، رشتے نبھانا اس کو آتے ہیں، اس کے جڑے لوگ جو ہیں وہ اس سے خوش ہیں اور اس کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اور تھرڈ نمبر پہ آتا ہے کہ آپ کی پیسے کمانے کی صلاحیت کیا ہے، آپ کس طرح پیسے کماتے ہیں، اور وہ پیسہ جو کمانا ہے وہ بھی آپ کا سورس ایسا ہونا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ آپ سے دور نہ ہو جائے، اور وہی پیسے کمانے کا جو ذریعہ ہے، ذریعہ معاش، وہی آپ کو جنت میں بھی لے جائے۔ اور اس طرح اگر آپ زندگی گزاریں گے تو یہی کہ ایک کامیاب زندگی ہوگی، اور یہی آدمی جو ہے وہ ایک مزیدار زندگی گزار پائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔